बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अभी हम इंशाअल्लाह बात करेंगे रमज़ान और बच्चे कि बच्चों को रमज़ान कैसा गुजारना चाहिए या बच्चों का रमज़ान कैसे होता है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कि सहाबा कराम के दौर में कि बच्चों के हवाले से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में बच्चों के हवाले से हमें क्या तालीमात मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तरगीब दी जाए, जब 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़ने पे उसे मारा जाए, बालिग होने के बाद तो आपको पता है कि नमाज रोज़ा ये सब चीज़ें फ़र्ज़ हो जाती हैं। इस हदीस की रोशनी में गोया कि हमें एक रहनुमाई मिलती है कि रोज़े के हवाले से भी हमें बच्चों को तरगीब देनी चाहिए, उन्हें सहर व इफ्तार में शामिल करना चाहिए। बच्चों को जब ये बच्चे माहौल देखेंगे, क्योंकि बच्चा सुनने से समझाने से ज़्यादा देखने से या माहौल से ज़्यादा सीखता है। जब बच्चा देखेगा कि उसके वालिदैन किस तरीके से सहरी का एहतमाम फरमा रहे हैं, उनके वालिदैन रोज़ों का कितना एहतमाम कर रहे हैं, रोज़ों के लिए कितनी तैयारियां कर रहे हैं, इबादत के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं और नमाज़ों का कितना ज़्यादा एहतमाम कर रहे हैं, तिलावत का कितना ज़्यादा एहतमाम कर रहे हैं, तो बच्चा, क्योंकि ये बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, एक मुसलमान घर का बच्चा है, तो ज़रूर इन माहौल से बहुत कुछ सीखेगा। क्योंकि अगर हम पहले बच्चों को देखते हैं, आज के मौजूदा बच्चों से हटकर जो पहले, तो वो बच्चे थोड़ा सा मुख्तलिफ होते थे। वो अपने वालिदैन के साथ, आज भी बहुत से बच्चे देखते हैं माशाअल्लाह, वो मसाजिद का रुख करते हैं, सहर व इफ्तार में बच्चों की रग़बत, बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। तो लिहाजा अगर उस माहौल को भी देखते हैं तो बच्चे तरावियों में शिरकत करते हैं, तो उनके अंदर वो ईमानी जज्बा, रोज़े की अहमियत, नमाज की अहमियत, सहर व इफ्तार की अहमियत बैठती है। और बच्चों को अगर हम कोशिश करें कि जो बच्चा रोज़ा रखेगा, बच्चों के लिए तो क्योंकि रोज़ा उस पर फ़र्ज़ नहीं है तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ बच्चों के लिए लाजमी नहीं है ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा रोज़ा रखता है तो उसे इनामात से नवाजा जाए, जिसके अंदर इस्तिताअत हो, जिसके अंदर इतनी बर्दाश्त करने की ताकत हो, वक़ात हो कि बच्चा बर्दाश्त कर सकता है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे पर भी हम जुल्म करने की कोशिश न करें कि बच्चा जो है उसको बर्दाश्त न कर सके या रोज़ों से या रोज़े की अहमियत से वो मुतनफ़िर हो जाए, ऐसा भी ना हो, बल्कि कोशिश करें, तरगीब दें। और जो बच्चा इस काबिल हो कि वो रोज़ा रख सकता है, जैसा कि आगे जो है सर्दियों के रोज़े आ रहे हैं, उसमें अगर उसमें भी हम कोशिश करें, जो बच्चा जो है रोज़ा रखने की कोशिश करे, उसे इनामात से नवाजा जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसे गिफ्ट दिए जाए और दूसरे दोस्तों के अंदर उसको शाबाश दी जाए, ताकि बच्चों के अंदर रोज़े की अहमियत उजागर हो, रोज़े की, सहरी की, इफ्तार की अहमियत उजागर हो, ताकि जब ये बच्चा बड़ा होकर उसे रोज़े की अहमियत, फ़जीलत, सहर व इफ्तार की फ़जीलत, तरावी की फ़जीलत, क्योंकि हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बि, कि जो इंसान रोज़ा ईमान की हालत में अल्लाह की रज़ा के लिए रखता है तो उसके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इसी तरीके से कामा के अल्फाज भी आते हैं, मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जो क़यामुल लैल करता है यानी तरावी अदा करता है रमज़ान में ईमान की हालत में और अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब की नीयत से, दिखलावे के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए नहीं। अगर दिखलावा मकसद नहीं है, अल्लाह की रज़ा मकसद है, तो इसके ये रोज़े, इसकी ये इबादत और इसकी ये तिलावत इंशाअल्लाह इसके लिए बायस अजर बनेगी और इसकी मग़फ़रत का सबब बनेगी। और बच्चों में, क्योंकि अगर हम माहौल बना लें, जैसे कि उलमा फरमाते हैं कि एक बेहतरीन निसाब है घर के अंदर भी, रमज़ान या गैर रमज़ान के अंदर एक मुसलमान घर में ये एक निज़ाम बनाना चाहिए
کہ رمضان کے اندر تھوڑا سا ٹائم فیملی کے اندر یہ دینا چاہیے، یا ایک نظم الاوقات متعین کرنا چاہیے، ایک روٹین بنانی چاہیے کہ ریاض الصالحین ایک حدیث کی کتاب ہے، اصل عربی میں ہے، اردو میں بھی ترجمے کے ساتھ اویلیبل ہے، موجود ہے، اس کا ایک صفحہ روزانہ تلاوت کی پڑھا جائے حدیث کا۔ اور دوسرا، قرآن مجید کا ایک صفحہ گھر کا ہر فرد سب کے سامنے پڑھے، بچہ بڑا سب، جو بچے ہوں گے ان کو حوصلہ ملے گا جب وہ والدین کو دیکھیں گے، خاص طور اس رمضان میں، یعنی خاص طور رمضان کے مہینے میں، خواہ یہ رمضان ہو یا آگے آنے والے رمضان ہو، تو ان کے اندر جب ہم عبادات، کیونکہ اصل میں اگر ہم رمضان دیکھتے ہیں، رمضان کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت، قرآن سننا، ان سب چیزوں کی طرف، نہ کہ دوسرے کاموں میں مشغول ہونے کا۔ تو لہذا گھر کے اندر اگر یہ روٹین ہوگی کہ روزانہ ایک صفحہ ریاض الصالحین کا اور ایک صفحہ قرآن مجید کی تلاوت کا، اگر ایک صفحہ نہیں ہے تو کم سے کم ایک حدیث تو کر سکتے ہیں، یعنی روزانہ ریاض الصالحین کی ایک حدیث پڑھی جائے اور قرآن مجید کا ایک صفحہ، ایک صفحے کے اوپر چند منٹ ہی لگتے ہیں، گھر کا ہر فرد پڑھے سب کے سامنے۔ اور تیسرا عمل جو ہے، کوئی تسبیح تحمید یا حمد و ثنا، صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود یا مختصر سا استغفار، یہ تقریباً چھوٹا سا معمول بنے گا، یہ ہم تقریباً 10 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آدھے گھنٹے کی طرف لے جائے وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو لہذا یہ ایک گھر کے ماحول کو بالکل چینج کر دے گا، کیونکہ روزانہ کی ایک حدیث یہ بچہ بچپن سے سیکھ رہا ہے۔ اگر ہم گھر کے ماحول کو دینی اور اسلامی ماحول نہیں بنائیں گے، یہ بچہ کل کو گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بچہ ہمارے لیے سرمایہ ہے، کیونکہ ہر والدین خوش ہوتے ہیں بچے کی پیدائش کے اوپر، خاص طور بیٹے کی پیدائش کے اوپر، یہ میرے لیے سہارا بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، جب میں کمزور ہوں گا یہ مجھے سہارا دے گا۔ تو دیکھیں، جب یہ بچہ آپ کے لیے سہارے کا سبب بنتا ہے، تو لہذا بچے کے لیے بھی ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ بچہ کل کو گمراہ نہ ہو جائے۔ یہ بچہ سہارا ہمارے لیے تب بنے گا، ہمارے لیے سود مند اور فائدہ مند تب بنے گا جب ہم اس کی تربیت دینی کریں گے، اسلامی تربیت کریں گے، کیونکہ دنیا 4 دن کی ہے، یہ گزر جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکیوں کا اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اس نے ورث مصحفاً، کسی کو قرآن مجید کا نسخہ دیا ہے، قرآن مجید کی وہ نسخہ اس پہ تلاوت کی جا رہی ہے، او ترک ولدا صالحا، یا نیک بچہ چھوڑا ہے، وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، او صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، تو لہذا ان اعمال کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں، اس کی نیکیاں بڑھ سکتی ہیں، اور اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا نیک بچے کا، ولد صالح کا چھوڑ جانا، یہ ہمارے لیے، یعنی والدین کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بچے ہمارے لیے باعث ثواب بنیں گے، باعث سعادت بنیں گے ہمارے لیے۔ اگر ہم اللہ نہ کرے کہ گناہ کے عذاب کے اندر ہوں گے، عذاب قبر کے اندر ہوں گے، تو ان کی دعاؤں کی نسبت سے، دعاؤں کی برکت سے ہمارے عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک یہ فکر کر رہا ہے کہ بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے مستقبل کے سوچنے کے لیے، یعنی اس بچے کے مستقبل کی فکر کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، حلال اور حرام کے اندر فرق کیے بغیر۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے ہمارا مستقبل کیا ہوگا، یا بچے کا آخرت میں، اس کا مرنے کے بعد کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اسے صحیح تربیت دی ہے، اسے اسلامی تربیت دی ہے، یہ بچہ کبھی آپ کی پریشانی کا سبب نہیں بنے گا، دنیا کے اندر بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یہ بچہ آخرت میں بھی آپ کی سعادت کا سبب بنے گا، خوشی کا سبب بنے گا، آپ کے رفع درجات کا سبب بنے گا۔ تو لہذا یہ ایک چھوٹا سا معمول ہے جو پہلے بتایا گیا ہے، 3 چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ گھر کے اندر روزانہ ریاض الصالحین کی ایک حدیث، قرآن مجید کا ایک صفحہ ہر فرد تلاوت کرے سب کے سامنے، اور تسبیح یعنی استغفار اور درود مختصر ایک تقریباً 10 منٹ میں یا زیادہ آدھے گھنٹہ ہم
آدھا گھنٹہ وقف کر سکتے ہیں اس کے لیے، آدھا گھنٹہ بھی بہت ہے، تقریباً 10 منٹ یا آدھے گھنٹے میں یہ تمام اعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ قدم، یہ اعمال ہمارے لیے، یہ آدھا گھنٹہ ہمارے لیے یہ انقلاب برپا کر دے گا۔ یہ بچہ جب بڑا ہوگا، وہ بچہ جو ہے ایک اسلامی نظریاتی بچہ بنے گا اور اسلام کا محب بنے گا اور آپ کے لیے خیر کا سبب بنے گا۔ کبھی بھی یہ بچہ نہ اپنے والدین کا باغی بنے گا، نہ اسلام کا باغی بنے گا، اور نہ ہی اپنے ملک کا باغی بنے گا۔ وہ محب وطن ہوگا، وہ محب والدین ہوگا، اور محب اسلام ہوگا، اور محب انسانیت ہوگا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے محب انسانیت نہیں بن رہے، کہ ان میں یہ کوئی وہ نہیں ہے، گویا کہ ان کے اندر انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ مادیت کا زمانہ ہے۔ ہم نے ان کو مادیت میں اتنا مشغول کر دیا ہے، لگا دیا ہے، خود بھی اور بچوں کو بھی۔ وہ صحیح اور غلط میں تمیز اور فرق کیے بغیر دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں یہ تربیت دے دی تو یہ بچہ انشاءاللہ ملک کا بھی مستقبل روشن کرے گا، ملک کا نام بھی روشن کرے گا، آپ کا نام بھی روشن کرے گا، انسانیت کا نام بھی روشن کرے گا۔ یہ بچہ کبھی بھی اپنے والدین کی بدنامی کا سبب نہیں بنے گا، ملک کی رسوائی کا سبب نہیں بنے گا، انسانیت کا خیر خواہ بنے گا۔ کیونکہ اسلام اگر ہم دیکھتے ہیں، اسلام کا دوسرا نام گویا کہ انسانیت ہے۔ اگر ہم انسانیت کو دیکھتے ہیں تو اسلام پورا کا پورا انسانیت ہے، خیر خواہی ہے، دوسروں کے لیے بھلا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس رمضان میں بچوں کو سحر و افطار میں، روزوں میں، تراویحوں میں، تلاوت پہ انہیں ترغیب دینا چاہیے، ان کے لیے انعامات مقرر کرنے چاہیے، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ چھوٹی سی کوئی نیکی کرے اس کو ہم انعام دیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو انشاءاللہ یہ بچہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور اسلام کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محب وطن بنے گا، اور اسی پر انشاءاللہ کل قیامت والے دن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فخر فرمائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک، آخری وقت تک امتی امتی کا الفاظ بول کر گئے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی امت کی بہت زیادہ فکر ہے، اور آخرت میں بھی انہیں اپنی امت کی فکر ہوگی، اپنی ذات کی فکر نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں، اور محب وطن بنانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔